وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرم قدر بھائیوں بہنوں بچوں، مشاہدہ فرمایا آپ نے کہ قیامت کے دن ان کے اعضاء و جوارح ایک ایک کر کے ان کے خلاف بول اٹھیں گے. جو جہنمی ہوں گے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے کہیں اور سے کسی اور کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کے اپنے اعضاء و جوارح اور اپنی جان کے حصے ٹکڑے گواہی دینے لگیں گے. جب یہ منظر ہوگا تو قالوا لجلودہم، یہ اپنے کان سے کہیں گے، چونکہ تمام اعضاء و جوارح پھر کان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو کان سے کہیں گے، اپنے جسم سے کہیں گے لما شہدتم علینا، کیا مجبوری تھی کہ جو ہمارے خلاف گواہی دی؟ جناب چشم، آنکھ، کیوں خلاف گواہی دی؟ کیا میں اکیلے جہنم جاؤں گا؟ کانوں، تم نے یہ سب کام کیوں کیا؟ پاؤں، ہاتھ، اور تم نے یہ سب کام کیوں کیا؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو اعضاء و جوارح جواب دیں گے کہ ہمارا کیا ہے؟ اس ذات نے ہمیں بول اٹھانے پر مجبور کیا جس نے ہر ایک چیز کو ایک نطق اور ایک زبان دی ہے. اس نے ہمیں زبان اور حکم دیا کہ ہم بولنے لگ جائیں. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی نے تو پہلے تمہیں پیدا فرمایا تھا. پہلا خالق تو اللہ کی ذات ہے. پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ہر ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو پہل ہوتا ہے اس کے لیے، پہلا قدم ہوتا ہے. اس وقت اس کی کان، ناک، اعضاء و جوارح سب ساتھ ہوتے ہیں، تو اللہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں جو وہ ساتھ لے کر معرض وجود میں آتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سب کے اللہ کی طرف، تم سب کے اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کا موقع بھی آئے گا. جانے والے ہو تم سب اللہ کی طرف. اور پھر اعضاء و جوارح کہیں گے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تمہیں اس بات سے کوئی پردہ کرنے کی احساس اور ضرورت بھی پیش نہیں آئی کہ ایک دن تمہارے خلاف تمہارے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے. کان گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، جلد کا چپا چپا گواہی دے گا. اس لیے کسی اور سے اپنے آپ کو چھپا سکتے تھے، چھپا لیے، لیکن اپنے آنکھ اور اعضاء و جوارح سے کیسے چھپو گے؟ کہاں چھپ جاؤ گے؟ اس کا تو تمہیں خیال بھی نہیں تھا. اس لیے ان جیسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچنے کی خیال و تصور بھی دل میں نہیں آئے، بجائے اس کے کہ تم یہ سوچتے کہ کوئی ایسے عمل نہ کرے کہ جس سے ہماری اعضاء گواہی دینے آ جائیں، جو ہمارے جسم کے ٹکڑے ہیں بقول عرف عام کی وہ سرکاری گواہ بن کر ہمارے خلاف شاہدی دے دیں. اس کے سد باب اور اس طرح کے موقع نہ آنے کے بجائے تم نے کیا وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، تم لوگوں کا خیال تو یہی تھا کہ بہت کچھ جو تم لوگ کرتے ہو اللہ رب العزت کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو اللہ کو جب کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا تو ہم کیوں ڈر جائیں، کیوں گناہ نہ کریں، کیوں نافرمانی نہ کریں، کیوں اللہ کی نعوذ باللہ حکم نہ توڑیں؟ یہ تو تم لوگوں کا تصور تھا. آج ہمیں کہتے ہو کہ لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دے؟
ہم کون ہوتے ہیں کسی کے حق کے خلاف گواہی دینے والے؟ پورا ڈھانچہ اکٹھے جہنم میں جائے گا، آنکھ بھی جائے گی، کان بھی جائیں گے، اور دیگر اعضاء و جوارح بھی جائیں گے۔ ایک وجود جو دنیا میں ان تمام اعضاء اور جوارح کے ساتھ مل کر اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کا باغی ہوتا ہے، تو سزا بھی اکٹھے دنیا میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، کسی کو جب قید اور جیل میں ڈالتے ہیں تو اس کی آنکھ اور کان کھول کے کسی کونے میں نہیں رکھتے، وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ حالت ہے کہ قیامت کے دن یہ منظر ہوگا، اور اس موضوع کی باقی باتیں انشاءاللہ اگلے نشست میں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔